یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں یا اپنی ذات پر ہم اگر خرچ کرتے ہیں کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ بہت ثواب ہے، بالکل ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس خرچ کرنے میں اگر کیا صدقے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نو، کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، نبی کریم نے سب سے افضل صدقہ اس کو قرار دیا، سب سے افضل صدقہ۔ اور اپنی ذات پر حلال خرچ کریں، صدقے کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ کو ثواب انشاءاللہ صدقے کا ہی ملتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اگر سرپرست گھر پہ خرچ کرے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یہ جیسے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں جو خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ سرپرست کا تو ذکر سرکار نے کیا ہے، ورنہ جو بھی خرچ کرے گا دوسرے کو اپنی ذات سے اپنے مال سے فائدہ پہنچائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کام کریں۔ بچی نے کہا کہ بعض وقت گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہتے ہیں، اگر عورت پیچھے بھی ہٹ جائے تو وہ آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہ نامحرم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نامحرم کا سر پر ہاتھ پھیرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاندان میں یہ رواج ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ان کو منع کریں گے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور عمومی طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو جب ایسی بچیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو ایک موٹی چادر اپنے سر پر لیں، کافی آگے تک رکھیں اور پھر وہ سر آگے کریں۔ موٹی چادر پہ اگر وہ ہاتھ پھیریں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، سر پہ ہاتھ پھروا لے، لیکن باریک دوپٹہ یا ویسی سری بالکل مطلب دوپٹہ ہی نہ ہو، پھر نامحرم ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا اور بچی بھی گناہ گار ہوگی۔ دیکھیے کہتی ہیں کہ جب نماز میں درود ابراہیمی کے بعد منثور دعائیں پڑھتے ہیں، منقول دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا اپنے کچھ الفاظ اپنے پاس سے اس میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نہ کریں بہتر ہے، کیونکہ جو منقول دعائیں ہیں وہ مختصر سے الفاظ کے اندر ہیں اور لمیٹڈ اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اپنے پاس سے اس میں اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں خارج میں کبھی آپ دعا کرنے لگیں تو پھر اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن نمازوں میں اتنے پر ہی اکتفا کریں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا۔ دیکھیے بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی 4 رکعت اشراق اور 4 چاشت پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ 2 کر کے پڑھ دیتا ہے اور دونوں کے اندر یعنی 2 رکعت پڑھ رہا ہے ان دونوں میں نیت کر لے اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، الگ الگ آپ کو نیت کرنی چاہیے، اس میں نیت کا تداخل صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو روایت تھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، مروی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے لائے جاتے ہیں، یعنی پھر وہ کویسچنز وغیرہ ہوتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ مصداق کا مطلب کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، گویا کہ یہ آیت اس کے اوپر بولی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ احوال قبر جو ہیں مختلف انداز سے بیان کی گئے ہیں، کہیں تو 3 کویسچنز ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہیں ایسا ہے کہ ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ رسول ہے اور یعنی ذکر نہیں کیا گیا پہلے 2 سوالوں کا، بس یہ محمد ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، ڈائریکٹ بھی ہے۔ تو یہ مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن اکثر جو اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں کویسچن ہوگا، اسلام کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن یہ چیز کنفرم ہے انشاءاللہ کہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور جو دنیا سے حالت کفر میں چلا گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر میں جا کر منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دے لے، وہ وہاں ضرور مارا جائے گا اور جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اس لیے اصل چیز ہے سانس بند ہونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا، اور اگر خدا نخواستہ اسلام سے متصف نہیں ہے تو متصف کر لینا، چاہے 1 لمحہ پہلے کوئی کافر اسلام لائے، 1 لمحہ پہلے، مرنے سے 1 لمحہ پہلے، ایسا بس غشی طاری نہ ہو اس کے اوپر، وہ ابھی حالت ہوش و حواس میں ہو اور وہ مرنے سے بس چند منٹ پہلے سمجھ لیں اپنا وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، تو یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو منہدم کر دیتا ہے، جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے سب ختم ہو جائیں گے، ایک تو وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور فوراً وہ مر گیا، اب چاہے اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا تھا انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کتنے اچھے عمل کرتا ہو، غیر مسلم ہے اور وہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی انعام نہیں، اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر کوئی ساری زندگی حالت ایمان پر رہا لیکن مرنے سے پہلے کسی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، یا بعض باہر کے ملکوں میں یہ بہت خطرناک صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ مذہب بدل رہے ہیں، غیر مسلمین سے نکاح کر رہے ہیں، مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں ہم اسلام کی پابندی مانتے ہی نہیں ہیں،
کوئی بس کسی مذہب کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ایسے رہو، تو وہ پھر گویا کہ معاذ اللہ اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ پیدا تو ہوئے تھے مسلمان گھرانے میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تھا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تھا، اگر اس پر قائم رہتے، کوئی نیک عمل کچھ بھی نہ کر پاتے، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ مسلمان ہیں، نبی کریم کی امت میں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی جاتے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ایک نہ ایک دن ضرور باہر آ جاتے۔ لیکن جب یہ صورتحال ہو جائے کہ کوئی اسلام سے بیزار ہو کے اسی کا انکار کر دے اور مادی اشیاء کی محبت اسے اسلام سے دور کر دے، اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر قصوروار وہ ماں باپ ہیں کہ جو اپنی آسائشوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بچوں کے فیوچر کی پرفیکٹ پلاننگ نہیں کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، پرفیکٹ پلاننگ نہ ہونے کو کہہ رہا ہوں، یہ قابل گرفت چیز ہے۔ وہاں کیا ہونے والا ہے، باہر کے ملکوں میں جو جا کر ویزے لے کر وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کچھ ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور جو نقصانات متوقع ہیں ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، ان پر انسان بالکل غور نہ کرے، بس اس کو تو جیسے جنت کا پروانہ مل جائے، ویزا مل جائے، یو کے کا، یو ایس کا، اٹلی کا، جرمنی کا، کینیڈا کا، وہاں پہنچ جائیں، پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو یہاں پہ رہنے والے ہیں ایشیائی ملکوں میں، وہ ان کو بڑی فخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اچھا آپ امریکہ میں رہتے ہیں، اچھا آپ یو کے میں رہتے ہیں، بہت بھی عزت مل گئی ہے سب کچھ۔ لیکن ہم نے ایسے بہت سارے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، سر پکڑ کے رو رہے ہیں بیچارے، پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ کون قصوروار ہے؟ یقیناً وہ ماں باپ قصوروار ہیں جنہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، پہلے وہاں پہنچنے کی جلدی مچائی، پہنچ گئے اور پھر وہاں کے ماحول میں اب ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں کہ ہم ایک لائف اپنی بنا لیں، مکان بنا لیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، اولاد پہ صحیح توجہ نہیں ہے، دین نہ خود سیکھا نہ اولاد کو سکھایا، نتیجہ پھر سامنے ہے، سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ناراض نہ ہو، مطلب اگر کوئی ہمیں باہر کے لوگ سن رہے ہیں، بہت سنتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو ہم کوئی آپ کے دشمن تو نہیں، ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، لیکن آپ جب خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماریں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نشاندہی تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے اور اپنی اولاد کو واپس لانے کی کوشش کرے، اور نہ آئے تو کم از کم دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے، اور اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ اپنے آدمی قصور کو مان لے، کوتاہی کو مان لے، تو پھر اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ لیکن کوئی جرم پہ اکڑ جائے، اٹک جائے، اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، وہ پھر اس کا بڑا شیطان ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ کرو، اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ کرو، منع کر دیا اور اکڑ کر رہا، سریا آ گیا اسی گردن کے اندر، نہیں مانا، تو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگر یہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا اور کہہ دیتا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور سجدہ کر دیتا، تدارک ہو جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا اس کو، لیکن یہ نہیں مانا۔ تو ایسی جو لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تو ندامت پیدا نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی تو کفارہ نہیں ہوتا، عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بعض اوقات چیزیں ذکر کر دیتے ہیں۔ کسی کا بچہ اگر غلطی کے اندر غلطیوں میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں، خطاؤں میں، تو ہم بھی ویسے ہی درد محسوس کرتے ہیں جیسا ماں باپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس درد کے احساس میں وہ یقینی سی بات ہے کہ میں ایک غیر آدمی ہوں گا تو کم شدت ہوگی، ماں باپ کو زیادہ بیچارے دکھ محسوس کریں گے، لیکن ہم نے بھی اپنی عادت بنائی ہے کہ کسی کے غم کو دیکھ کر ہم غم محسوس کریں۔ وہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے، شیطان اس کو یوز کر رہا ہے، تو دکھ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے یا اس کے ساتھ ایک عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور سرکار نے صرف انگلی ڈال کے یوں اس طرح فرمایا۔ تو اس لیے اب اگر ہمارا ایک بچہ، کوئی ہمارا ایک مسلمان بھائی شیطان کی طرف چلا جائے، دین سے ہٹنے لگے، تو گویا کہ عمارت کمزور ہو رہی ہے، تو ہمیں تو پھر دکھ اور پریشانی ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں ہوتی، میرا بچہ پریشانی میں ہے، میرا بچہ غلط کاموں میں لگے تو دکھ محسوس کروں، اور دوسرے کا بچہ ہو تو کوئی دکھ محسوس نہ کرے، اس کا مطلب بھی ایمان کامل نہیں ہے، دل میں مرض ہے، اس کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسرے کے بچوں کے اوپر دکھ اور افسوس محسوس کرنا چاہیے، لیکن سمجھانے یہ مقصود ہے جب ماں باپ ہی خود دکھ اور افسوس نہ کریں، انہیں خود نہ پتا ہو، باہر جانے کی جلدی، باہر پہنچ جائیں اڑ کر، ارے بھائی باہر کے ملک میں کوئی جنت کا راستہ کوئی ہے کہ آپ باہر کے ملک میں چلے گا تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ باہر جانے کے بعد بھی یہاں سے کہیں زیادہ مشقتیں ہیں، وقتی تھوڑے سے آرام، اور وہی لوگوں میں واہ واہ ہو جاتی جی اچھا آپ وہاں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اتنا ہی ہے، باقی حساب کتاب زیادہ سختی کے ساتھ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو جتنی آسائشوں میں رہتا ہے
اتنے ہی زیادہ اس کا حساب و کتاب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر کوئی ساری زندگی ایمان پر چلتا رہا لیکن موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا تو تباہ ہو گیا، بس وہ پھر وہ آخرت میں یعنی قبر میں جا کر سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، حالانکہ پوری زندگی اسلام کے ساتھ رہا تھا۔ اصل تو انما الاعمال بالخواتیم، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اعمالوں کا دار و مدار خاتموں کے ساتھ ہے۔ خاتمہ اچھا ہے یعنی ایمان پر ہے، زندگی بھر کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان پہ اگر اللہ قبول فرما لے تو آخرت میں انعام کا ترتب ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر نہ ہوا، سارے اعمال برباد، مرتد کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔